میں شامل سفید خلیات جسم میں داخل ہونے والی کسی بھی مضر صحت شے کے خلاف محاذ بنا کر اسے ناکارہ بناتے ہیں۔ اگر خون کے یہ سفید خلیات ختم ہو جائیں یا ناکارہ ہو جائیں تو جسم کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جو بھی بیماری حملہ آور ہوتی ہے نہایت سنگین اور مہلک ثابت ہوتی ہے۔ ایڈز ایسا ہی ایک وائرس ہے جو خون کے سفید خلیات پر حملہ آور ہو کر انہیں ختم اور ناکارہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اختر نواز۔ آج میں آپ سے ایڈز پر بات چیت کروں گا۔ ایڈز کے وائرس کو طبی اصطلاح میں ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس HIV کہا جاتا ہے۔ جب یہ وائرس ایک بار جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں۔ یہ بتدریج اپنی تعداد اور تخریب کاری میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ خون کے سفید خلیات کو نقصان پہنچاتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کا دفاعی نظام بے اثر ہو جاتا ہے۔ اصل میں خون میں شامل سفید خلیات جسم میں داخل ہونے والے کسی بھی مضر صحت شے کے خلاف محاذ بنا کر اسے ناکارہ بناتے ہیں۔ لہذا اگر یہ سفید خلیات ختم یا ناکارہ ہو جائیں تو جسم کی قوت مدافعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وائرس کے جسم میں داخل ہونے کے بعد پھر جو بھی بیماری حملہ آور ہو نہایت سنگین اور مہلک ثابت ہوتی ہے۔ یوں تو ایڈز کا وائرس خون، جنسی رطوبتوں، تھوک، آنسو، پیشاب اور پسینے میں پایا جاتا ہے، مگر عام طور پر یہ عارضہ جنسی تعلقات اور منتقلیہ خون کے ذریعے ہی پھیلتا ہے۔ علاوہ ازیں ایڈز کے وائرس سے متاثرہ سرنجز، بلیڈز، ناک کان چھدوانے کے دوران ایسی سوئی یا اوزار کا استعمال جو جراثیم سے پاک نہ ہو، اور دانت نکلوانے یا کسی اور سرجری کے دوران غیر صاف شدہ آلات جراحی کا استعمال بھی مرض کے پھیلاؤ کی وجہ بن سکتے ہیں۔ نیز ایڈز کا وائرس متاثرہ ماں سے بچے میں بھی حمل کے دوران، زچگی کے وقت یا پیدائش کے بعد منتقل ہو سکتا ہے۔ علامات ظاہر ہونے سے قبل وائرس انسانی جسم میں کئی مہینوں یا برسوں تک خاموشی سے رہ سکتا ہے۔ تشخیص کے لیے خون میں اینٹی باڈیز جانچی جاتی ہیں، لیکن یہ اینٹی باڈیز کسی کو اس مرض میں مبتلا ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ جو فرد ایک بار اس مرض کا شکار ہو جائے وہ کسی دوسرے صحت مند فرد میں یہ وائرس منتقل کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ واضح رہے، بیماری کے آغاز یا آخری ایام میں وائرس زیادہ تیزی سے ایک دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ایڈز کی علامات پر بات کی جائے تو ایڈز کی مختصر علامات میں جسم کا وزن 10% سے کم ہونا، 1 ماہ سے زائد عرصے تک اسہال، کھانسی اور بخار رہنا، ایسا فلو یا انفلوئنزا ہونا جو مہینوں تک ٹھیک نہ ہو شامل ہیں۔ HIV انفیکشن 3 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ شدید انفیکشن، دوسرا طبی تاخیر اور تیسرا ایڈز کا ہے۔ ابتدائی مرحلے کو طبی اصطلاح میں شدید HIV پرائمری HIV سنڈروم کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں بعض مریضوں میں انفلوئنزا جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، جبکہ بعض میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن عمومی طور پر بخار، ٹینڈر لمف نوڈ، گلے کی سوزش، خارش، سر درد، تھکاوٹ اور منہ میں زخم وغیرہ جیسی علامات 24 ہفتوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ تمام مریضوں میں ایک ہی جیسی علامات ظاہر ہوں۔ بعض مریض مختلف انفیکشنز کا شکار ہو جاتے ہیں تو بعض کو صرف اسہال یا الٹیوں کی شکایت ہوتی ہے۔ بعض کیسز میں
اعصاب بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ یوں تو مریضوں میں جسم میں وائرس داخل ہونے کے بعد علامات ظاہر ہونے کی مدت مختلف ہوتی ہے، لیکن عام طور پر 1 یا 2 ہفتے بعد علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں ان علامات کو متعدی بیماریوں کے طور پر غلط تشخیص کیا جاتا ہے، لہذا جب عام علاج سے افاقہ نہ ہو تو بہتر ہوگا کہ معالج کے مشورے سے HIV ٹیسٹ کروا لیا جائے۔ ایڈز کا دوسرا مرحلہ ایڈز کا دوسرا مرحلہ طبی تاخیر، کلینیکل لیٹنسی، ایسمپٹومیٹک HIV کہلاتا ہے، جو 3 سے 20 سال اوسطاً 8 سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ ویسے تو جب مریض ابتدائی مرحلے میں ہو تو چند علامات ظاہر ہوتی ہیں اور بعض کیسز میں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اس مرحلے کے اختتام کے قریب کئی مریض بخار، وزن میں کمی، معدے کی تکالیف اور پٹھوں میں درد کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 70% مریضوں میں لمف نوڈز کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور لمف نوڈز کے ایک سے زیادہ گروہوں میں 3 سے 6 ماہ کے دوران غیر واضح اور بغیر کسی تکلیف کے سوجن ہو جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ ایڈز کا ہے۔ اگر دوسرے مرحلے میں بروقت اور مناسب علاج نہ کیا جائے تو اگلے 10 سال کے دوران لگ بھگ 50% مریض ایڈز میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایڈز کی ابتدائی علامات میں نمونیا عام ترین علامت مانی جاتی ہے کہ اس وجہ سے مریض بار بار پھیپھڑوں کے انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر جسم کا دفاعی نظام غیر فعال ہو جانے کے باعث بیکٹیریا، وائرس، فنگس اور پیراسائٹس بھی اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ایڈز کا معرضہ مریض کو بیک وقت کئی ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو علاج کے باوجود پیچھا نہیں چھوڑتی۔ HIV سے متاثرہ مریضوں میں سب سے عام جلد کا سرطان، جسے طبی اصطلاح میں جلد کے سرطان کو طبی اصطلاح میں کاپوسی سارکوما کہا جاتا ہے، جو 10 تا 15% مریضوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ 16% مریضوں میں نان ہاجکنز لمفوما سرطان موت کا سبب بنتا ہے۔ خواتین میں رحم کے سرطان، سروائیکل کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس کا سبب عام طور پر پیپیلوما وائرس بنتا ہے۔ نیز پلکوں اور آنکھوں کے سفید حصے سکلیرا کا سرطان بھی عام ہے۔ مزید برآں ایڈز کی کئی اور بھی اضافی علامات ہیں، جیسے طویل مدت کا بخار، زائد پسینہ آنا خاص طور پر رات کے وقت، لمف نوڈز کی سوجن، سردی لگنا، کمزوری اور وزن میں کمی وغیرہ۔ اسہال ایک عام علامت ہے، جبکہ مختلف نفسیاتی اور اعصابی علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ایڈز جیسے مہلک مرض سے محفوظ رہنے کے لیے جنسی تعلقات میں احتیاط برتیں۔ اگر انجیکشن لگوانا ضروری ہو تو ہمیشہ نئی سرنج کے استعمال پر اصرار کریں۔ خون کے عطیہ لینے سے پہلے HIV اسکریننگ ضرور کروائیں۔ ناک، کان چھدواتے ہوئے اچھی طرح تسلی کر لیں کہ اوزار ڈسپوزیبل اور جراثیم سے پاک ہوں۔ اسی طرح حجام کو ہمیشہ نیا بلیڈ استعمال کرنے کا کہا جائے۔ ایک مریض کے لیے استعمال کی جانے والی کٹ دوبارہ استعمال کرنے سے قبل اسے جراثیم سے پاک کیا جانا ضروری ہے، لہذا آلات جراحی کے صاف ستھرا ہونے کی تسلی بھی ضروری ہے۔ ایڈز سے متاثرہ مریضوں کے علاج معالجے میں سب سے بڑی رکاوٹ معاشرتی رویے ہیں، جن کی اصلاح ناگزیر ہے، کیونکہ اس مرض سے متعلق جو تصورات اور توہمات عام ہیں ان کی وجہ سے مریض اپنا مرض چھپاتے ہیں، جو نہ صرف ان کے لیے
بلکہ دیگر افراد کے لیے بھی خطرے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اگرچہ آج سے 2 ڈھائی عرصے قبل تک ایڈز ایک لاعلاج مرض تھا، لیکن اب اتنی بہتری ضرور آئی ہے کہ اس کی پیچیدگیاں کنٹرول کرنے کے لیے ادویات دستیاب ہیں، اور HIV سے متاثرہ مریض بھی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے مریضوں کی طرح ادویات کے مسلسل استعمال سے ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس مرض کا تاحال کوئی مستقل علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ حالانکہ ویکسین کی آزمائشی خاصی حد تک کامیاب رہی ہے، مگر یہ ابھی تحقیقی اور تجرباتی مراحل میں ہے۔ مریضوں کے لیے وٹامن اے، زنک اور آئرن کا استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہذا ان کا استعمال شدید ضرورت کے علاوہ نہ کریں۔ البتہ فوڈ سپلیمنٹس فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں کہ ان کے استعمال سے قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔